آدمی کا آپ سوال سنیں۔ اس نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے جو سوال کیا کہ ایمان ابو طالب اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق کہ وہ تو رسول اللہ پہ ایمان نہیں لائے تھے، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے تو کیا وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ تو اس نوجوان کا سوال دیکھو اور پھر اس سے آگے ڈاکٹر صاحب کا جواب سنو، پھر دیکھتے ہیں کہ آیا یہ بات حقیقت ہے، سچ پر مبنی ہے، اس بچے کا، اس نوجوان کا سوال ٹھیک ہے، آیا اس کو ایسا سوال کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرتا ہے، آپ بھی ذرا سنیں۔ یہ حدیث بھی موجود ہے، مجھے حدیث نمبر میرے پاس لکھی ہوئی ہے، یاد نہیں ہے مجھے۔ آپ کے چاچا جان نے کلمہ نہیں پڑھا، نبی پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے چاچا جان سے کہا جب وہ مرنے لگے تھے کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے، اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنم میں جائیں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ کا سارا خاندان نبی پاک کے والدین، نبی پاک جب پیدا ہونے والے تھے تو 6 ماہ پہلے آپ کے والد فوت ہو گئے تھے اور 6 سال بعد آپ کی والدہ، 40 سال بعد آپ کو نبوت ملی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی پاک کے چاچا جان اور والدین جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال میں ملی، ان کے خاندان والے، چاچا جان، ان کی والدہ، ان کے والد کیا جہنم میں جائیں گے جنت؟ جو تحقیق کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے خاندان والے کوئی بھی ہو، چاہے والد ہو، والدہ ہو، چاچا ہو، چاچی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اگر توحید پہ ہے اور شرک نہیں کرتے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول کے آنے کے پہلے، اللہ کے رسول نبوت اعلان کرنے کے پہلے اگر کوئی شخص اللہ پہ یقین رکھتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور شرک نہیں کرتا ہے، اس ٹائم اللہ کے رسول نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، تو نبوت ضروری نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ماننا جنت پہ جانا۔ اس وقت آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت کے پیغمبر، اگر وہ دور تھا عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ کو ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر وہ دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا تو ماننا چاہیے موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے۔ اگر کوئی دوسرا دور تھا، لیکن لازم ہے کہ آپ کو ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا چاہیے۔ اور آپ کس کی بھی تحقیق کرو، والد، والدہ، بھائی، بہن، جو بھی آپ نے جو ذکر کیا، اگر ان کے رشتہ دار، چاہے والد ہو یا والدہ، چاہے بھائی ہو یا بہن، چاہے بھائی چاچا ہو چاچی، کوئی بھی ہو، اگر شرک کرتے ہیں، اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں۔ آپ نے جو کہا ایک حدیث کا ذکر کیا، آپ کو حوالہ نہیں پتا تھا، ان کے چچا اور صحیح فرمایا، ان کے چچا ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول کو پروٹیکٹ کیا، ان کو محفوظ رکھا دشمنوں سے، کیونکہ وہ اپنے قبیلے کے تھے، لیکن وہ یہ نہیں مانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ ان کے چچا اسلام قبول کرے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ آپ کا کہنا ہے کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنے رسالت کا اعلان کر چکے تھے، وہ ان کی حفاظت کیے، ان کی مدد کی، اپنے جان سے بڑھ کر کی، لیکن کیونکہ انہوں نے ایک اللہ اور اللہ کے رسول یہ نہیں مانا کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اسی لیے وہ
जन्नत में नहीं जाएंगे। मुफस्सिरीन ये कहते हैं, मुहद्दिस ये कहते हैं कि उनको सबसे कम दोज़ख में सबसे कम सजा मिलेगी, ये कम सजा उनकी तशरीह। लेकिन क्योंकि वो अल्लाह के रसूल के पैगाम को एक्सेप्ट नहीं किया, वो नहीं मानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इसीलिए वो जहन्नम में जाएंगे। तो रिश्तेदार होने की वजह से कोई अल्लाह के रसूल के या कोई अच्छे इंसान के आपको जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत में जाने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह एक है और अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दीन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया रसूलुल्लाह की बेसत के बाद, तो ऐसे शख्स का दूर दूर तक भी इस्लाम के साथ, ईमान वालों के साथ, मुसलमान के साथ होने के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ने इसका 100% अच्छा और ठीक जवाब दिया है, और अल्लाह ताला